أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول اللہ. کہ جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں، دیکھیے گا کہ جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں. جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں. تو عجیب عشق ہے دنیا میں تیرے ماتمدار لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں. عجیب عشق ہے، عجیب عشق ہے دنیا میں تیرے ماتمدار، عجیب عشق ہے دنیا میں تیرے ماتمدار لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں. اور یہ شعر فراز صاحب دیکھیے گا کہ لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں. تو یہی سکھایا تھا مرحب کی ماں نے مرحب کو، یہی سکھایا تھا مرحب کی ماں نے مرحب کو. علی سے لڑتے نہیں ہوشیار کرتے ہیں، علی سے لڑتے نہیں ہوشیار کرتے ہیں. جو لوگ حر کے مقدر سے پیار کرتے ہیں وہ فیصلے بھی سدا شاہکار کرتے ہیں. عجیب عشق ہے دنیا میں تیرے ماتمدار لہو بہاتے ہیں چھریوں سے پیار کرتے ہیں. تو رسول ان پہ بھروسہ کرے تو کیسے کرے؟ شعر دیکھیے گا کہ رسول ان پہ بھروسہ کرے تو کیسے کرے جو لوگ رن میں ہمیشہ فرار کرتے ہیں. جو لوگ رن میں ہمیشہ فرار کرتے ہیں، جو لوگ رن میں ہمیشہ فرار کرتے ہیں. مرحوم ڈاکٹر راحت اندوری کے 4 مصرے پیش کرتا ہوں کہ سماعت فرمائیے گا کہ میری حیات میری کائنات آنکھوں میں، میری حیات میری کائنات آنکھوں میں، چھپائے پھرتا ہوں کتنی فرات آنکھوں میں.
میری حیات میری کائنات آنکھوں میں چھپائے پھرتا ہوں، کتنی فرات آنکھوں میں تو غم حسین میں رو دوں تو شہر بہہ جائے، یہ دیکھ یہ رہی میری نجات آنکھوں میں، یہ دیکھ یہ رہی میری نجات آنکھوں میں، یہ دیکھ یہ رہی میری نجات آنکھوں میں۔ اور سمجھ فرمائے حضرت کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے۔ ہر عزادار کی یہ تمنا ہے کہ کچھ نہ ہو، مرنے سے پہلے ایک مرتبہ زیارت حسین کے لیے جائے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے۔ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے۔ شعر آپ کے حوالے کرو، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، تو راستہ روکنا پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روک نہ پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے۔ تو دشمن حیدر کرار سے کیسی الفت، دیکھیے گا شعر پیش کر رہا ہوں، آپ کے مجاز کا شعر ہے کہ دشمن حیدر کرار سے کیسی الفت، یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے، یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے۔ سلامت رہیں دشمن حیدر کرار سے کیسی الفت، یہ تو بخن بھی کہیں گے تو مکر جائیں گے۔ تو نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، شعر پیش کر رہا ہوں کہ نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، کچھ تو ایسے ہی ہیں، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، اور جو بقا کرتے ہیں کربلا جائیں گے بے خوف و خطر جائیں گے، راہ دشوار ہے جانے کی مگر جائیں گے، راستہ روکنا پاؤ گے بچھا کر بارود، کربلا فکر میں رکھیں گے گزر جائیں گے، اور نعرہ حیدری ہر وقت لگاتے رہیے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے، کچھ تو ایسے ہیں جو نعروں سے ہی مر جائیں گے۔ تو جو بقا کرتے ہیں منبر سے خلاف مولا، شعر پیش کر رہا ہوں کہ جو بقا کرتے ہیں منبر سے خلاف مولا، جو بقا کرتے ہیں منبر سے خلاف مولا، ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے، ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے، ایک دن کھینچ لو منبر سے سدھر جائیں گے۔ اور ایک مطلع چند اشعار اور پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے حضرات کہ ایک صلوات بھیجئے محمد اور آل محمد پر، کہ دنیا میں اگر شہ کے عزادار نہ ہوتے، فراز صاحب دیکھیے گا، کاشف صاحب آپ بھی ذرا غور کیجیے گا، کہ دنیا میں اگر شہ کے عزادار نہ ہوتے تو حق بات کے چرچے سر دربار نہ ہوتے، دنیا میں اگر شہ کے عزادار نہ ہوتے تو حق بات کے چرچے سر دربار نہ ہوتے، تو یوسف کے اگر حسن کی قیمت نہیں ہوتی تو آباد کبھی مصر کے بازار نہ ہوتے، دنیا میں اگر شہ کے عزادار نہ ہوتے، حق بات کے چرچے سر دربار نہ ہوتے، تو یوسف کے اگر حسن کی قیمت نہیں ہوتی، آباد کبھی مصر کے بازار نہ ہوتے، تو سو جاتے بڑے چین سے اصغر تیرے قاتل، سو جاتے بڑے چین سے اصغر تیرے قاتل، باقی جو اگر قید میں مختار نہ ہوتے، باقی جو اگر قید میں مختار نہ ہوتے، اور بچوں نے میرے کھایا ہے مجلس کا تبرک، بدل خاص دیکھیے گا کہ بچوں نے میرے کھایا ہے مجلس کا تبرک، پھر کیسے میرے بچے عزادار نہ ہوتے، پھر کیسے میرے بچے عزادار نہ ہوتے۔ اور مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ لولا کی صدائیں نہ کبھی گونجتی ذی شان، بہت رکھا دیکھیے گا کہ لولا کی صدائیں نہ کبھی گونجتی ذی شان، مشکل میں خلیفہ جو گرفتار نہ ہوتے، مشکل میں خلیفہ جو گرفتار نہ ہوتے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آئیے حضرات، ابو ظاہر شیخ بہت ہی ادب احترام کے ساتھ مدیر جامعہ
جناب مولانا اشتیاق حسین صاحب کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور زحمت فرم العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المطلبي اللقطعي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدون. اللهم صل على عزیزان گرامی، مشہور و معروف آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے خلاق کائنات کا وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس پتلے میں اپنی روح پھونک دوں تو یہ میرا حکم ہے کہ تم اس پتلے کو سجدہ کرنا. اگر اللہ یہ کہتا فَقَعُوا لِي سَاجِدِينَ تو ہم سمجھتے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرنا. وہ یہ کہتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے وَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس میں اپنی روح پھونکوں تب قعوا لہو، طلبہ کا مجمع ہے، اساتذہ کا مجمع ہے، مذکر غائب کی ضمیر ہے، تو تم اس کا سجدہ کرنا. عزیزان گرامی، اس سے جو بات ہماری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ سجدہ تو صرف ذات پروردگار کے لیے ہے، لیکن اگر کہیں پر اللہ یہ کہہ دے کہ تم اسے سجدہ کرنا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر سجدہ حکم پروردگار کو ہے، اگرچہ قبلہ بنا کے سامنے اسے رکھا گیا ہے. خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا ہے، سجدہ نہیں کرایا گیا ہے. ویسے ہی جناب آدم کو قبلہ بنایا گیا تھا. ملائکہ کا قبلہ جناب آدم، ہمارا قبلہ کسی زمانے میں بیت المقدس، آج کے زمانے میں خانہ کعبہ، لیکن ملائکہ کو جس قبلے کی ضرورت تھی وہ جناب آدم کی شکل و صورت میں آیا. انسانوں اور فرشتوں میں یہ فرق رکھا اللہ نے کہ انسانوں کو جو قبلے دیے وہ مکانات کی شکل میں دیے، فرشتوں کو جو قبلہ دیا وہ ایک انسان کی صورت میں دیا، وہ ایک انسان کی صورت میں دیا. اور یہیں سے فرشتوں کو متوجہ کیا کہ تمہیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آدمی جسے پیدا کرنے جا رہا ہوں یہ تمہارا قبلہ ہے. تو قبلہ جو ہوتا ہے کبھی اس کو اپنے سے مفضول نہیں سمجھنا چاہیے. قبلہ افضل ہوتا ہے، قبلہ افضل ہوتا ہے، اور جو اس کی طرف کو سجدہ کرتے ہیں وہ مفضول ہوتے ہیں. تو وہ مفضول ہوتے ہیں، قبلہ افضل ہوتا ہے. ہم نے اسے
تمہارا قبلہ بنایا ہے، تو اب ذمہ داری شیطان کی بھی یہ تھی کہ جب اسے ملائکہ کا قبلہ بنایا گیا ہے تو انہی کے درمیان تو میں بھی بیٹھا ہوں، تو یہ میرا بھی تو قبلہ بنایا گیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب اس قبلے کی وہ مخالفت کر بیٹھا، کہنے لگا تیرا سجدہ کروں گا مگر اس قبلے کی طرف کو منہ کر کے نہیں جس کو تو نے قبلہ بنایا ہے، جسے تو نے قبلہ بنایا ہے۔ میں ادھر کو منہ کر کے سجدہ نہیں کروں گا، سجدے تو کروں گا، کرتا رہا ہوں، مگر ادھر کو منہ کر کے نہیں کروں گا جس کو تو نے قبلہ بنایا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یہ اپنے لیے الگ سے کوئی قبلہ بنانے کے چکر میں لگا ہے، یہ الگ سے کوئی قبلہ بنانے کے چکر میں لگا ہے۔ اللہ نے آواز دی، ہم قبلہ بنانے کی اجازت نہیں دیتے، جسے ہم بناتے ہیں وہ قبلہ ہوتا ہے، جسے ہم بناتے ہیں ادھر کو منہ کر کے سجدہ کرنا ہے۔ وہ اللہ جو قبلہ بنانے کی اجازت نہ دے وہ کسی کو امام بنانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد والے۔ مگر ایسے ہی نہیں، یوں ہی حکم نہیں دیا کہ جب میں روح پھونکوں تو سجدہ کر لینا، نہیں، اس سے پہلے پورا واقعہ موجود ہے۔ اللہ نے، دیکھیے ملائکہ ہماری طرح نہیں ہیں، ہمیں اللہ نے بہت ساری ذمہ داریاں دی ہیں۔ اپنے رزق کو تلاش بھی کرنا ہے تمہیں کو، پھر اسے کھانے لائق بنانا ہے تمہیں کو، اپنے لباس کے لیے انتظام بھی کرنا ہے خود تمہیں کو، دیں گے ہم، تلاش کرنا تمہارا کام ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے تمہیں جانا ہے۔ یہ اللہ نے ذمہ داری ہمارے ذمہ رکھی۔ لیکن ملائکہ کو جو پیدا کیا تو ان کو اس طرح پیدا کیا کہ نہ ان کو بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے۔ اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں ان کی بھوک پیاس کا انتظام ان کی عبادتوں کے ذریعے ہوتا رہتا ہے، لہذا نہ انہیں بھوک لگتی ہے نہ ان کو پیاس لگتی ہے، ان کا کام ہے عبادت خدا انجام دینا۔ اور ان کی یہ خوبی ہے کہ جس ملک کو جس حالت میں پیدا کیا ہے اسی حالت میں رہتا ہے۔ کسی کو حالت سجدہ میں پیدا کیا وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے، کسی کو حالت رکوع میں پیدا کیا وہ رکوع ہی میں لگا ہے، حالت قیام میں پیدا کیا قیام کر رہا ہے، حالت قعود میں پیدا کیا قعود کر رہا ہے، حالت تحمید میں پیدا کیا الحمدللہ کہہ رہا ہے، حالت تحلیل میں پیدا کیا لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، حالت تکبیر میں پیدا کیا اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ جسے جس کیفیت میں جس حالت میں پیدا کیا، یہ ایک عبادتی ماحول تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی فرشتے ہی فرشتے تھے، عبادت ہو رہی تھی، اللہ کے سجدے ہو رہے تھے، اللہ کی عبادت ہو رہی تھی، اللہ کے رکوع ہو رہے تھے، اللہ کی تسبیح ہو رہی تھی، اللہ کی تحمید ہو رہی تھی، اللہ کی تکبیر ہو رہی تھی، اللہ کی تحریر ہو رہی تھی۔ مگر اس عبادتی ماحول میں ایک آواز نے خلل پیدا کیا۔ خلل یہ لفظ میں نے استعمال کیا ہے اور آپ اعتراض نہ کریں بعد میں کہ یہ آپ نے کیا لفظ استعمال کر لیا۔ ہاں تو عزیزو، لیکن ان کی عبادت میں تو خلل پیدا ہوا۔ اب جو خلل پیدا ہوا تو کس کی عبادت سے؟ کس کی آواز سے؟ اس کی آواز سے جس کی عبادت کی جا رہی تھی، جس کی عبادت کی جا رہی تھی۔ یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کی۔ یہ کس کا رکوع کر رہے ہیں؟ اللہ کا۔ کس کے سجدے ہیں؟ اللہ کے۔ ملائکہ سارے کے سارے۔ ایک آواز گونجی، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ عبادت بھی اسی کی ہو رہی ہے، عبادت بھی اسی کی ہو رہی ہے، آواز بھی اسی کی آ رہی ہے جس کی عبادت ہو رہی ہے۔ بس جیسے ہی آواز آئی ملائکہ کے سجدے رکے، ملائکہ کے رکوع رکے، ملائکہ کا قیام رکا، ملائکہ کا قعود رکا، ملائکہ کی تسبیح رکی، ملائکہ کی تحلیل رکی، ملائکہ کی تحمید رکی، ملائکہ کی تکبیر رکی، ملائکہ کا تشہد رکا، ملائکہ کا سلام رکا، ملائکہ کی عبادتیں رکی۔ کاہے کے لیے رکی؟ خلاق کائنات سے سوال کروں، خدایا ان عبادتوں کو روکنے کی ضرورت کیا ہے؟ جو تجھے کرنا ہے تو کرتے رہنا، اللہ آواز دے گا۔ یہ جو کام ہونے جا رہا ہے ان عبادتوں میں بھاری ہے۔
یہ جو کام ہونے جا رہا ہے، یہ جو کام ہونے جا رہا ہے، یہ کام ان عبادتوں پہ بھاری ہے۔ میں نے کہا کیا کام ہونے جا رہا ہے؟ آواز بھی سنا نہیں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ زمین کے لیے رہبر کا انتظام کرنا یہ فرشتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے، یہ فرشتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ عزیزو سنیے، اب جب اللہ نے اعلان کیا خلافت آدم کا تو ملائکہ کی عبادتیں رکی۔ اب کہیے تو ایک جملہ کہوں، وہ خلافت آدم ہے، وہ خلافت آدم ہے جس کے لیے ملائکہ کی عبادتیں روکی گئی۔ وہ علی کی ولایت کا اعلان ہے جس کے لیے حاجیوں کا قافلہ روکا گیا۔ صلوات بر محمد و آل وہ آدم کی خلافت ہے، ملائکہ کی عبادت رک گئی، وہ علی کی ولایت کا اعلان ہے۔ اعلان ہو گیا، جو آگے بڑھ گئے انہیں واپس بلاؤ، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ دونوں اکٹھے ہو گئے۔ میں نے کہا حضور یہی نہیں، اکٹھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور کی آواز آئے گی، اور پھر مولا کا ایک قول نہج البلاغہ میں مسئلے کو حل کرتا ہے، نحنو النمرقۃ الوسطی، ہم نقطہ اعتدال ہیں، ہم درمیانی نقطہ ہے۔ جو پیچھے رہے گا اسے آگے آنا پڑے گا، جو آگے بڑھے گا اسے پیچھے آنا پڑے گا۔ ہم تک آئے بغیر تو نہ پیچھے رہ جانے والے کا کام چلے گا، نہ آگے بڑھ جانے والے کا کام چلے گا، تو ہم تک تو آنا ہی پڑے گا۔ تو نقطہ اعتدال پہ پیغمبر نے اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد اب جب اکٹھے ہو گئے، نماز ظہر کا وقت ہونے والا ہے، گرمی ہے، تپش ہے، سورج جل رہا ہے، زمین پھک رہی ہے، اصحاب کا مجمع ہے۔ اپنے ان پیارے اصحاب پر، اپنے ان چہیتے اصحاب پر، اپنے ان بزرگ اصحاب پر پیغمبر کو بھی رحم نہیں آیا، اسی جلتی زمین پہ کھڑا کر دیا، یہیں رہو، یہاں آؤ۔ نماز ظہر منعقد ہوئی، نماز ظہر ہو گئی، آپ پڑھ لیں تاریخ آپ کو ملے گا، ہر طرف ریت ہی ریت ہے، اصحاب ہیں۔ اب اصحاب میں اور پیغمبر میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے، لہذا جو وہاں کھجور کے یا بلکہ کانٹے دار درخت جو تھے ان کے نیچے کے حصے کو صاف کیا گیا، صاف کر کے وہاں پر پیغمبر نے کھڑے ہو کے نماز پڑھائی۔ پھر وہیں پر پالان شتر کا منبر بنایا گیا۔ اب بات تو آگے کو ہوگی، مگر ایک بات یہیں پر آپ کے گوش گزار کر دی جائے، زیادہ بہتر ہے۔ حضور کی خدمت میں دست بستہ عرض کیا جائے، حضور یہاں سے آگے بڑھیں گے، سورج ڈوب جائے گا، یہ تو ظہر کا وقت ہے نا، زوال ہے، اپنے شباب پر ہے گرمی، تو تھوڑا سا صبر کر لیجئے، آگے بڑھیں گے، ایک منزل کوئی نہ کوئی آئے گی جہاں اس وقت پہنچیں گے جب سورج ڈوب جائے گا، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ریت ہوگی، یہ سورج کی گرمی نہ ہوگی، چاند کی پیاری پیاری ٹھنڈی ٹھنڈی سی چاندنی ہوگی، کتنا اچھا ماحول ہوگا، کتنا اچھا موسم ہوگا۔ تھوڑا سا روک لیجئے ولایت کے اعلان کو، ذرا موسم کا خیال کیجئے، اصحاب ہیں، نازک اصحاب ہیں، بڑے بزرگ اصحاب ہیں، ہر طرح کے تو ہیں اس میں، لہذا ان کا خیال کیجئے، ہر طرح کا مجمع ہے نا، تو ان کا خیال کیجئے، تھوڑا سا موسم بدل جائے، تھوڑا سا یہ ریت ٹھنڈی ہو جائے، تھوڑا سا یہ سورج چلا جائے اپنے گھر کو،
چاند صاحب برآمد ہو جائیں اس وقت اعلان ولایت کیجیے گا۔ پیغمبر فرمائیں گے شاید، پیغمبر فرمائیں گے ہو تو سکتا ہے، کہتے تو ٹھیک رہا ہے، لیکن اگر اس ٹھنڈی ٹھنڈی ریت پر بٹھا کے انہیں اعلان ولایت علی سنایا تو نہ جانے کتنے ہوں گے جو کل کو کہیں گے کہ ہم نے سنا نہیں تھا، اونگ آ گئی تھی۔ تھوڑے سے ذرا اونگ گئے تھے تو ہم نے سنا نہیں تھا، تو کیا بتائے؟ لہذا اس گرم ریتی پر تپتے سورج کے نیچے ان تمام حاجیوں کو اکٹھا کر کے اعلان ولایت علی کرنا ہے، تاکہ جب بھی تپتے سورج کے نیچے کھڑے ہو تو غدیر یاد آئے، جب بھی جلتی ریتی پہ کھڑے ہو تو ولایت علی کا اعلان یاد آ جائے۔ صلوات بر محمد والے تو اعلان ولایت علی یہی ہونا ہے۔ اب عزیزان گرامی بس ایک آدھ منزل اور، اللہ نے آواز دی فرشتوں سے تم جاؤ مٹی لے کے آؤ، تو 3 تو ناکام ہو گئے۔ 3 فرشتے، جناب جبرائیل پہلے آئے، جناب میکائیل آئے، جناب اسرافیل آئے، لیکن جب یہ تینوں آئے اور جیسے ہی مٹی کی طرف کو ہاتھ بڑھایا، ابھی پہنچا بھی نہیں تھا تو زمین گڑ گڑانے لگی، مجھے نہ لے جاؤ، مجھے نہ لے جاؤ۔ یہ واپس آ گئے، رحم آ گیا۔ اللہ نے جناب اسرائیل سے کہا اب تم جاؤ، تو اب وہ چلے، انہوں نے ہاتھ بڑھایا، زمین روئی، گڑ گڑائی، بہت منت کی، بہت سماجت کی، نہ لے جاؤ۔ اسرائیل نے آواز دی میں چوتھا ہوں، مٹی لینے آیا ہوں، لے کے جاؤں گا۔ میں مٹی لینے آیا ہوں، لے کے جاؤں گا۔ لے کے چلے گئے جناب اسرائیل مٹی، اللہ میاں نے بنایا پتلا، اور پتلا بنا کے اب فرشتوں سے کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ عزیزان گرامی اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ پتلا تب قابل احترام ہے جب روح پھونک دی جائے۔ اگر روح نہیں پھونکی گئی تو پتلے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو اب مٹی سے پتلا بنا، جناب آدم کا روح ڈالی گئی، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اور یہاں پر رک کے اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ آدم کو کاہے سے بنایا گیا؟ مٹی سے۔ مٹی کو عربی میں کہتے ہیں تراب، مٹی کو عربی میں تراب کہتے ہیں۔ ہاتھ جوڑ کے بارگاہ قدرت میں میں یہ گزارش پیش کرتا ہوں، خدایا مجھے بتا، اگر ترابی آدم اس لائق ہے کہ نورانی مخلوق سجدہ کرے تو ابو تراب کی منزل کیا ہوگی؟ مالک اگر ترابی آدم اس لائق ہے تو ابو تراب کی منزل کیا ہوگی؟ آواز قدرت آئے گی، یہ آدم تھے، فرشتوں نے سجدہ کیا، ابو تراب کا وارث امام ہوگا، جب وہ ظہور کرے گا تو چوتھے آسمان سے نبی کو اترنا پڑے گا۔
نبی کو نیچے آنا پڑے گا، عیسیٰ نیچے آئیں گے، محمد کا لال نماز پڑھائے گا عالم سجدہ میں، جہاں محمد کے بیٹے کے قدم ہوں گے وہاں عیسیٰ کا سر ہوگا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ جہاں وارث محمد کے قدم ہوں گے، جہاں محمد کے لال کے قدم ہوں گے، وہاں اس نبی کا سر ہوگا۔ یہ ابو تراب کے فرزند کی منزلت ہے۔ تو عزیزو، ہو گیا معاملہ۔ اب جب کوئی بڑا حکم دیتا ہے چھوٹوں کو تو پھر دیکھتا بھی ہے کس نے میرے حکم پہ عمل کیا۔ اللہ نے حکم دیا تھا، بس آخری منزلوں میں ہے کہ جب روح پھونک دوں تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ اللہ میاں نے دیکھا سب سجدے میں ہیں، ایک کھڑا ہے، ابا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا میں کیوں سجدہ کرتا؟ کہا کیوں نہیں کیا؟ کہا تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ مٹی آگ افضل ہے، مٹی مفضول ہے۔ افضل مفضول کے سامنے نہیں جھکتا۔ شیطان تو ہے، بات بڑی عجیب و غریب کر رہا ہے۔ افضل کو مفضول پر فضیلت نہیں دی جاتی، وہ یہ قانون بتانا چاہتا ہے۔ بہرحال ایک لمبی بحث ہے، لہٰذا ادھر نہیں جاتے۔ خیر، جب اس نے کہا میں سجدہ نہیں کروں گا تو اللہ میاں نے کہا فخرج، نکلو یہاں سے۔ کہا جا رہے؟ چلا گیا، پلٹ کے آیا، جا رہے ہم؟ وہ تو جاؤ، ہم نے تو نکالا ہی ہے۔ کہا پلٹ کے آ رہے ہو؟ کام جا رہے ہیں؟ کہا جاؤ۔ کہا مگر یہ جو اب تک عبادتیں کی ہیں ان کا کیا؟ سجدے کیے، رکوع کیے، تسبیح کی، تحلیل کی، تحمید کی، تکبیر کہی، یہ سب کیا؟ سب بیکار؟ کہ نہیں، بیکار نہیں۔ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حالانکہ کسی نے کہا ہے کہ گیا شیطان مارا، ایک سجدے کے نہ کرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے؟ خلیفہ خدا کے سامنے سر نہ جھکانا یہ عبادتوں کو بیکار کر دیتا ہے۔ جانشین پیغمبر کے سامنے آ کے اکڑ جانا زندگی بھر کی عبادتوں کو بیکار کر دے گا۔ کہیں کے امام رہے، آپ امام کعبہ ہی کیوں نہ رہے ہو، امام مسجد نبوی کیوں نہ رہے ہوں، کسی لائق نہیں ہے۔ تو بہرحال کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہ میں افضل ہوں، میں مفضول کے سامنے نہیں جھکوں گا۔ کہ نکل جا، کہ جا رہے ہماری عبادتیں، کہ مانگ کیا مانگتا ہے۔ تو اب عزیزان گرامی تھوڑی سی بات تلخ ہے مگر آپ سنیے۔ اللہ نے اسے اختیار دیا، جو چاہے مانگ، دنیا میں مانگ لے یا آخرت میں۔ اللہ نے اسے دونوں اختیار دیے۔ اس نے کہاں مانگا؟ دنیا میں مانگا کہ آخرت میں؟ دنیا میں یوم معلوم تک کی مہلت اللہ نے آواز دی، چلو دے دی، مہلت تو ہم دے ہی سکتے ہیں، دے دی۔ اب عزیزان گرامی مہلت مل گئی، مگر میں ایک بات کہہ رہا ہوں اب اپنے سماج کی، موقع کی ہے لہذا کہنے میں کیا حرج ہے۔ ہم لوگ بھی بڑے چکر میں رہتے ہیں، ارے صاحب اتنی نمازیں پڑھتے ہیں، اتنے روزے رکھتے ہیں، فلانا کرتے ہیں، دھماکہ کرتے ہیں، اور مصیبتیں ہیں کہ پیچھا چھوڑتی نہیں ہیں۔ عبادتوں کی جزا دنیا میں مانگنا یہ شیطان کی پیروی ہے۔ دیکھیے تھوڑے سے لوگوں کو اچھی لگی، پیچھے والوں کو بالکل اچھی نہیں لگی۔ کوئی بات نہیں ہے،
جو پیچھے رہ جاتے ہیں وہ تو پیچھے رہ ہی جاتے ہیں، لہذا عبادتوں کی جزا دنیا میں مانگنا شیطان کی پیروی ہے۔ میاں سب یہیں لے لیں گے تو آخرت میں کیا ملے گا، کیا پائیں گے؟ لہذا کچھ تو وہاں کے لیے بھی ہونا چاہیے نا۔ بہرحال یہ نکلا کہ جا رہے یوم معلوم تک کی مہلت۔ اللہ میاں نے کہا کہ ذرا یہاں تو سن۔ کہاں؟ کہ کیا کرے گا اتنی لمبی مہلت لے کے؟ کہا کرنا ورنہ کیا ہے، تو نے اسی آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال دیا۔ کہ پھر کہ انہی کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ آخری بات ہے، یہ انتقام ہے شیطان کا جناب آدم سے۔ آج تک پورا نہیں ہوا اس کا انتقام، لگاتار چل رہا ہے۔ تو عزیزان گرامی اس نے کہا ان کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ کیسے بہکائے گا؟ اب آپ کتابیں پڑھ لیجئے تو اس میں ان میں یہ لکھا ہے کہ میں ایک چوراہے پہ، جس کا مفہوم یہ ہے، میں ایک چوراہے پہ بیٹھ جاؤں گا، پھر ادھر سے مشرق کی طرف سے جو آئے گا تیرے راستے کی طرف کو اسے بہکاؤں گا، مغرب کی طرف سے جو آئے گا اسے بہکاؤں گا، شمال سے جو آئے گا اسے بہکاؤں گا، جنوب سے جو آئے گا اسے بہکاؤں گا، میں جانے نہیں دوں گا حق تک۔ بھیج انہیں تو وہاں زمین پہ، تو نے زمین کے لیے بنایا نا، تو انہیں بھیج زمین پہ، میں کسی کو آنے ہی نہیں دوں گا ان تک۔ دائیں سے آیا تو روکوں گا، بائیں سے آیا تو روکوں گا، آگے سے آیا تو روکوں گا، پیچھے سے آیا تو روک لوں گا، میں جانے ہی نہیں دوں گا ان تک۔ جب جائے گا ہی نہیں تو میرا انتقام پورا ہوتا رہے گا۔ قدرت نے آواز دی، آخر شیطان ہی ہے نا، بھول گیا ہم نے 4 سمتیں پیدا نہیں کی، ہم نے 2 سمتیں اور پیدا کی ہیں، ہم نے 2 سمتیں اور پیدا کی ہیں، جسے اوپر کی سمت کہتے ہیں اور نیچے کی سمت کہتے ہیں۔ تو سن، اب جب تو چاروں طرف سے آنے والوں کو بہکا چکے گا، راہ راست سے بھٹکنے کے بعد جو بھی سجدے میں سر کو رکھ دے گا اسے بخش دوں گا، جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے گا اسے بخش دوں گا۔ صلوات بر محمد و آل بس عزیزان گرامی، یہ دعا اور یہ سجدہ بارگاہ خدا میں دعا ہو، بارگاہ خدا میں سجدہ ہو، انسان کو نجات کی منزلوں تک پہنچا دیتا ہے۔ مگر جب بات کبھی سجدے کی آتی ہے تو خود بخود کائنات کا وہ سجدہ یاد آتا ہے جس کی مثال نہ پہلے ہے نہ اس کے بعد۔ وہ سجدہ دیکھیے، میں اور آپ بھی سجدہ کرتے ہیں، سبھی لوگ سجدہ کرتے ہیں، لیکن انبیاء نے سجدے کیے ہیں، ملائکہ نے سجدے کیے ہیں، مگر کسی کا سجدہ اس سجدے کے مقابل آ ہی نہیں سکتا جو روز عاشور 3 دن کی بھوک اور پیاس میں کیا گیا۔ سجدہ ہی نہیں تھا، سجدے کے اندر دعا بھی تھی۔ الہی وفیت بعہدی، خدایا میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اوفِ بعہدک، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ دعا اور سجدہ ایک ساتھ انجام پا رہا تھا، مگر اسی کے ساتھ ایک ماں کی آواز بھی گونج رہی تھی، اے دشت کربلا میرا بچہ ہے بے خطا، اے ارض نینوا میرا بچہ ہے بے خطا، اے نہر القمہ میرا بچہ ہے بے خطا، اے دہر بے وفا میرا بچہ ہے بے خطا، پالا ہے چکی پیس کے میں نے حسین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ جزاکم ربکم۔ بس عزیزو، مصائب کے چند فقرے ہیں اور مجلس تمام ہے۔ اے ذوالفقار
تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ مگر اتنا ہی نہیں، ایک وقت میں ایک کام اور ہو رہا تھا، حسین کا سجدہ ہو رہا تھا، سجدے میں دعا ہو رہی تھی، ماں کی فریاد گونج رہی تھی۔ ایک بہن بھی طلحہ زینبیہ پہ کھڑی تھی جو کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی عمر سعد میرا بھیا ذبح ہو رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے، تجھے غیرت نہیں آتی، تجھے شرم نہیں آتی۔ عمر سعد کو غیرت نہیں آئی، زیر خنجر حسین کو غیرت آئی۔ سر اٹھایا، زینب خیمے میں جاؤ۔ زینب چلیں، روایتیں کہتی ہیں بس زینب طلحہ زینبیہ سے خیمے میں پہنچی۔ جب تک زینب چلی تھی تب تک ذبح ہونے کی تیاری تھی، ابھی تلوار چلی نہیں تھی، مگر جب زینب خیمے میں پہنچی تب تک تلوار چل چکی تھی اور سر حسین نو کے نیزہ پہ آ چکا تھا۔ لہذا جب انہوں نے خیمے میں قدم رکھا تو زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا تھا، فرات کا پانی نیزہ اچھل رہا تھا، منادی کی ندا آ رہی تھی، الا قتل الحسین بے کربلا، الا ذبح الحسین بے کربلا۔ زینب پہنچی، سید سجاد کا بازو ہلایا، میرے لال آنکھیں کھولو، قیامت آ گئی۔ سید سجاد نے آنکھیں کھولی، پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ اب جو پردہ ہٹا، بیمار نے زیارت پڑھی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پھوپھی اماں میں یتیم ہو گیا، آپ بن بھائی کے ہو گئی۔ جزاکم ربکم۔ بس عزیزو، دو چار فقرے اور سنیے مصائب کے، مجلس تمام ہے۔ عزیزو، کربلا کا کوئی شہید جب گھوڑے سے گرتا تھا تو حسین کو آواز دیتا تھا، حسین جاتے تھے، لاشا اٹھا کے لاتے تھے۔ اب حسین گھوڑے سے گرے ہیں، اکیلے ہیں، سر کٹ چکا ہے، کون ہے جو لاش لے کے جائے؟ کون ہے جو خبر شہادت خیمے میں لے کے جائے؟ اللہ اکبر، لاکھوں سلام حسین پر جن کی خبر شہادت ذوالجناح نے خیمے میں پہنچائی۔ مگر معلوم ہے کیسے پہنچائی؟ جب حسین شہید ہو گئے، اپنی پیشانی کو خون حسین میں رنگا، خیمے کی طرف کو چلا، در خیمہ پہ پہنچا، جا کے آواز دی۔ زینب نے سکینہ سے کہا لگتا ہے تمہارے بابا آ گئے۔ بچی خیمے کے دروازے پہ آئی، اب جو آ کے دیکھا تو دیکھا بابا تو نہیں ہے، ہاں بابا کا گھوڑا ہے، مگر عجب عالم میں آیا ہے، تیروں سے چھلنی ہے جسم، زین ڈھلا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ بچی آگے بڑھی، گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال کے ایک جملہ کہا، اے میرے بابا کے گھوڑے، میں اب یہ تو نہ پوچھوں گی میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا، میں جانتی ہوں میرا بابا کہاں رہ گیا، مگر اتنا تو بتا دے جب میرا بابا ذبح کیا گیا تو پانی پلایا گیا تھا یا پیاسا ذبح کر دیا گیا؟ بی بی تمہارا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ بس عزیزو، اسی پیاس سے متعلق دو تین باتیں سن لیں اور اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ سکینہ نے یہ سوال کیا، اب سکینہ کے لیے شام غریبہ آئی۔ اب جب شام غریبہ آئی تو حر کی زوجہ کھانا پانی لے کے آئی۔ زینب نے کوزہ آب بھرا، سکینہ غنودگی کے عالم میں تھی، بازو ہلایا، میری بچی پانی پی لو، آنکھیں کھولی۔ عزیزو، روایتیں کہتی ہیں آنکھ کھول کے ایک سوال کیا پانی کا نام سن کے، پھوپھی کیا میرے چچا پانی لے آئے؟ بیٹی چچا نہیں آئے، پانی آ گیا۔ سکینہ نے کوزہ آب لے لیا، اس کے بعد زینب سے کہا پھوپھی آپ بھی تو پانی پئیں۔ آواز دی بیٹی پہلے چھوٹے پانی پیتے ہیں بعد میں بڑے پانی پیتے ہیں۔ بھائی اتنا سنتے ہی سکینہ اٹھی، کوزہ آب لے کے میدان کی طرف چلی۔ زینب نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ پھوپھی اماں آپ ہی نے تو فرمایا تھا پہلے چھوٹے پیتے ہیں بعد میں بڑے پیتے۔ ہائے میرا بھیا علی اصغر 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا، میرا بھیا مقتل میں ہے، میں اسے پانی پلانے جا رہی ہوں۔ جزاکم ربکم۔ بس عزیزو، دلاسا دیا زینب نے، اب تیرا بھیا علی اصغر وہاں جنت میں آب کوثر سے سیراب ہو چکا ہے، بیٹھ جا بیٹی۔ عزیزو، میں نہیں جانتا سکینہ نے پانی پیا یا نہیں پیا، قافلہ قید ہوا، بس 2 منظر اور ہیں۔ قافلہ قید ہوا، ایک جگہ رکا۔ عزیزو، حساس دلوں کے لیے جملے ہیں۔ ایک جگہ قافلہ رکا، شمر اپنے لشکر کو پانی پلانے لگا۔ جب شمر پانی پلا رہا تھا، حسین کی پیاسی بچی آگے بڑھی،
شمر مجھے بھی پانی پلا دے۔ کہنے لگا پہلے لشکر والے پی لیں، اس کے بعد میں تمہیں پانی پلاؤں گا۔ لشکر پانی پی چکا، اب جانوروں کو پانی پلایا جانے لگا۔ اب حسین کی بچی پھر آگے بڑھی، شمر اب مجھے پانی پلا دے، رکو میرے جانور پانی پی لیں، اس کے بعد تمہیں پانی ملے گا۔ عزیزو حساس جملہ ہے، اللہ اکبر، اولاد نبی پیاسی رہے اور جانوروں کو پانی پلایا جاتا رہے، جانوروں کو اولاد پیغمبر پر تقدم دیا جاتا رہے۔ لو عزیزو جانور پانی پی چکے، اب یہ حسین کی بچی پھر آگے بڑھی، شمر مجھے اب پانی پلا دے۔ ایک مرتبہ اس نے کوزہ آب بھرا، عزیزو کوزہ آب بھر کے اس نے سکینہ کی طرف کو بڑھایا، ادھر سے اس نے ہاتھ بڑھایا، ادھر سے سکینہ نے ہاتھ بڑھایا۔ جب یہ ہاتھ کوزے کے قریب پہنچنے لگا نا سکینہ کا، اس ظالم نے پانی کو زمین کے اوپر گرا دیا۔ حسین کی بچی تڑپ گئی، کربلا کا رخ کر کے کہا بابا نہ آپ کی زندگی میں پانی ملا نہ آپ کے بعد پانی ملا، میرا چچا پانی لینے گیا تھا، پانی لے کے نہیں آیا، جزاکم ربکم۔ بس عزیزو آخری منظر ہے اور اس کے بعد مجلس تمام ہے۔ کوفے میں قافلہ پہنچ گیا، لیجئے تماشائیوں کا مجمع ہے، کوٹھوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں اور اہل حرم کا قافلہ درمیان میں کھڑا ہے۔ زینب کا چہرہ دیکھا ایک مرتبہ سکینہ نے زینب کا چہرہ بڑی بے کسی سے دیکھا، بڑی مظلومی سے دیکھا۔ زینب نے کہا میری لاڈلی کیا بات ہے، آخر ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تو دبے لفظوں میں کہا پھوپھی پیاس سے کلیجہ بھونا جا رہا ہے، پیاس مارے ڈال رہی ہے، کاش پانی مل جاتا۔ عزیزو زینب نے سر جھکا لیا، بیٹی اگر پانی ہوتا تو میں سب سے پہلے تجھے پلاتی۔ زینب کی اس بے کسی کو ایک کوٹھے پر بیٹھی، ایک چھت پہ بیٹھی ایک عورت نے دیکھا، اس نے اپنی کنیز سے کہا جاؤ پانی لے کے آؤ۔ آخری فقرے آپ کی سنی ہوئی روایت، جاؤ پانی لے کے آؤ۔ کنیز گئی، کوزہ آب بھرا، لے کے چلی، آئی زینب لا کے اپنی مالکہ کو دیا، مالکہ نے زینب کو لا کے دیا، زینب نے کوزہ آب لیا لے کے چلی، زینب کے ہاتھ میں کوزہ آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ کو بڑھایا، سکینہ نے پانی پینا چاہا، آنے والی عورت نے کہا بی بی اپنی اس بچی سے یہ کہیے کہ یہ جب پانی پی لے تو میرے لیے چند دعائیں کر دے۔ زینب نے ہاتھ بڑھا کے کہا سکینہ رکو، پہلے اس کے لیے دعا کرو۔ یہ آل محمد کا کردار ہے عزیزو، سکینہ رکو، پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ سکینہ کا وہ منہ کی طرف کو بڑھتا ہوا ہاتھ رکا، بتا تیری دعا کیا ہے؟ بی بی دعا کرا دیجئے میرے بچے اس بچی کی طرح یتیم نہ ہو، میں تمہاری طرح قیدی نہ بنوں۔ عزیزو سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا، خدایا اس کے بچوں کو ہماری طرح یتیم نہ کرنا، اس کو ہماری طرح اسیر نہ کرنا۔ ایک مرتبہ آواز دی، دوسری دعا بھی کوئی ہے؟ ہاں بی بی ایک دعا اور ہے، بس عزیزو ختم ہو گئی مجلس، ایک دعا اور ہے، بتا کیا دعا ہے؟ بیٹی دعا کرائیے، بی بی دعا کرائیے کہ میں جلدی سے جلدی مدینے چلی جاؤں۔ مدینے کا نام سنا زینب کا دل تڑپا، میں بی بی مدینے جا کے کیا کرو گی؟ بی بی مدینے میں میرا آقا حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے، میں وہاں جا کے ان کی زیارت کروں گی۔ اب زینب کا دل بھر آیا، ایک مرتبہ تڑپ کے سوال کیا، یہ بتا اگر زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی؟ آواز دی، میں کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے برسوں خدمت کی ہے۔ بھائی اتنا جو جملہ سنا، اب زینب نے بالوں کو ہٹایا، ام حبیبہ پہچان، یہ تیری شہزادی تیرے سامنے کھڑی ہے۔ ایک مرتبہ ام حبیبہ تڑپ گئی، بیوی یہ کیا ہو گیا؟ آقا حسین کیا ہوئے؟ عباس کیا ہوئے؟ ام حبیبہ وہ میرے بھیا کا سر، وہ عباس کا سر، وہ علی اکبر کا سر، ام حبیبہ میری ماں کا باغ کربلا میں اجڑ گیا، ام حبیبہ میری چادر چھن گئی، میرا بھیا مارا گیا، عباس شہید ہو گیا، علی اکبر قتل ہو گئے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ